بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، میں آج 12ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہم نے کل کے لیکچر کے اندر آپ کو کٹ کاپی پیسٹ کے متعلق بتایا تھا، اور اس کے علاوہ فارمیٹ پینٹنگ کچھ بتائی تھی آپ کو، فارمیٹنگ کرنا، اس میں اسٹرائک تھرو کا استعمال بتایا تھا، اور چینج کیس کے بارے میں۔ تو آج میں آپ کو ہائی لائٹ کے متعلق بتاؤں گا، اور فانٹ کلر اور کلیئر فارمیٹنگ کسے کہتے ہیں اس کے متعلق میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک آٹو پیراگراف لکھ لیتا ہوں، تاکہ میں جب اس کے اوپر ورک کروں تو میری رائٹنگ ہوئی پڑی ہو تو اس سے آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ تو میں سمپل ایک رینڈ کی مدد سے ایک پیراگراف یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک پیرا نظر آ رہا ہوگا۔ میں اس کو تھوڑا سا فانٹ اس کا گرو کر لیتا ہوں۔ یہاں سے آپ اس کو فانٹ کو گرو یا بڑھا بھی سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کو کنٹرول بریکٹ کی مدد سے شارٹ کٹ کے ذریعے بھی بتایا تھا کہ آپ شارٹ کٹ کی مدد سے کیسے سائز بڑھا سکتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ کو کنٹرول بریکٹ کا استعمال بتایا تھا۔ اچھا، آپ کو اب ہم ہائی لائٹ کرنا سکھاتے ہیں کہ ہائی لائٹ کسی ٹیکسٹ کو کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ یہ ایک فائل بنائی ہوئی ہے، اور آپ اس میں سے چند ایک چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کر کے کسی کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ویسے آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ کرسر کی مدد سے اس کو یوں کرسر رکھ کے ایک ایک چیز بتائیں گے تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوگا۔ یا اگر آپ اس فائل کو بنا کے کسی کو ای میل کرتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ وہ فائل کھول کے اس کے اندر سے فلاں فلاں چیز کو دیکھ لے، وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے اب یہاں پہ میں ایک آپ کو ہلکا پھلکا سلیکٹ کر کے دکھا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے چند ایک الفاظ جو میرے کام کے ہیں یا جس کو میں زیادہ بہتر انداز میں کسی کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو میں ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں، تو میں کیسے کروں گا؟ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے کرسر جہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس جگہ کو ڈریگ کرنا ہے، تو وہ ایریا آپ کا جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کسی بھی کلر کے اندر اس کو ہائی لائٹ کروانا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ سمپل یہ ہائی لائٹ کا ٹول استعمال کریں گے۔ میں ذرا میگنیفائر کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو پہلے یہ دو آپشن دکھا دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو آپشن جس کے نیچے آپ کو یلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہے، آپ اس کے اوپر کرسر جا کے رکھیں گے تو یہ بتاتا بھی ہے کہ ٹیکسٹ ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں اس کا استعمال کیسے کروں گا؟ میں اب فار ایگزامپل سمپل یہ پہلی لائن جو میری پڑھی ہے اس میں سے میں کچھ الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیسے کر کے دکھاؤں گا؟ میں سمپل یہاں پہ فار ایگزامپل انسرٹ اور ٹیب کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں، تو میں یہاں اس برش کا استعمال کروں گا۔ یہ ایرو کی آپ کو ہائی لائٹ کے ساتھ، ٹیکسٹ ہائی لائٹر کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا۔ میں جب اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کو یہ مختلف کلرز کے ہائی لائٹ نظر آئیں گے۔ آپ ان میں سے جس طرح آپ کاغذ کے اوپر کسی ہائی لائٹر کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہو، جو مارکیٹ سے ہم ایک ہائی لائٹر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، تو یہ ایک قسم کا وہی ہائی لائٹر ہے۔ اب اکثر اوقات یلو یا یوں گرین کلر کا ہائی لائٹر زیادہ استعمال ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آپ یہ لیب وغیرہ میں ٹیسٹ کے لیے جاتے ہو، ٹیسٹ کروانے، تو وہ بھی آپ کا جو لیب رپورٹ ہوتی ہے جو آپ کے متعلقہ ہوتی ہے اس کو وہ یوں ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ سمپل وہی مثال ہے۔ اب فار ایگزامپل میں نے انسرٹ ٹیب کو ہائی لائٹ کی ہے، یا اگر میں اس چیز کو یوں اٹھا لوں کلک کر کے، تو آپ نوٹ کریں کہ کرسر کے ساتھ یہ ایک پین سا یا ہائی لائٹر سا بنا ہوا ہے، جس کو میں ہلا رہا ہوں ماؤس کی مدد سے، دیکھیں یہ ہائی لائٹر بنا ہوا ہے۔ اب آپ کو بار بار ادھر سے رنگ سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی لفظ کے اوپر کرسر رکھ کے آپ یوں ڈریگ کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس لائن کو یا اس فقرے کو یا اس لفظ کو وہ ہائی لائٹ کر دے گا، جیسے آپ کے سامنے میں نے کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ گرین کلر کے اندر ہائی لائٹ نہیں کرنا تھا، کسی اور رنگ کے اندر میں نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو میں یہاں سے کوئی اور سمپل کلر لے لیتا ہوں، جیسے میں یہ لے لیتا ہوں۔ اب میں نیکسٹ کسی بھی چیز کو یوں سلیکٹ کر کے ڈریگ کروں گا تو آپ نوٹ کریں کہ اسی کلر کے اندر وہ ہائی لائٹ کرے گا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ چاہیں تو ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوبارہ اسی پوائنٹر کے ساتھ لگے ڈراپ ڈاؤن ایرو کی کو کلک کریں، اور یہاں پہ ایک نو کلر کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔
آپ اس نو کلر کے اوپر سمپل کلک کر دیں اور آپ نے جس ایریے کے اوپر یوں کرسر رکھ کے اس کو ڈریگ کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ کلر کو وہاں سے ختم کر دے گا. اور اگر آپ سارے کو ہی ختم کرنا چاہتے ہو تو یوں کرسر رکھ کے ایک دم سارے کو اکٹھا سلیکٹ کر کے ڈریگ کر لیں تو آٹومیٹیکلی وہ جو آپ نے ٹیکسٹ ہائی لائٹ کیا ہوگا اس کا کلر ختم ہو جائے گا. یہ تو ہائی لائٹ تھا. امید ہے بہت آسان یہ چیز تھی, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ چاہیں تو مزید ان میں کلر کافی سارے پڑے ہیں, آپ ان کو یوز کر سکتے ہو. ایک ایک کر کے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. جب آپ نے ہائی لائٹر کا استعمال روکنا ہے تو وہاں جا کے ایک مرتبہ کلک لازمی کرنا ہے, کیونکہ ابھی یہ دیکھیں نا بٹن آپ کو پریس سا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائی لائٹر اس نے ابھی اٹھایا ہوا ہے. مثلا آپ کا کہیں بھی کلک ہوگا تو وہ ہائی لائٹ کر دے گا. تو اگر آپ یہ سٹاپ ہائی لائٹنگ کر دیں یہاں آ کے تو آپ کی مرضی, یا پھر اسی کے اوپر کلک کر دیں. اب اگر آپ غور کریں تو یہ اس پوائنٹر کے ساتھ وہ ہائی لائٹ کا جو آپشن بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس کو ختم کرنا ہے. جو آپ نے مطلوبہ ایریا میں جو چیز ہائی لائٹ کی ہوئی ہے تو سارے کو اکٹھا سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ اس کو نو کلر کر دیں تو آٹومیٹیکلی وہ سارے رنگ ختم ہو جائیں گے. عزیز طلبہ و طالبات, اب ہم آپ کو لکھائی کا کلر چینج کرنا سکھاتے ہیں. آپ نارمل جب بھی مائکروسافٹ ورڈ کھول کے اس کے اندر رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلیک کلر کی رائٹنگ کرتا ہے. آپ چاہیں تو ان میں مختلف طرح کے کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو میں اب سمپل یہاں پہ فار ایگزامپل اس کو میں ایک ہیڈنگ بنا لیتا ہوں. میں اس کو بولڈ بھی کر دیتا ہوں, اٹیلک کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی انڈر لائن کر دیتا ہوں. تھوڑا سا میں اس کا فونٹ بھی گرو کر دیتا ہوں, اور اگر میں چاہوں تو اس کا فونٹ کا سٹائل بھی یہاں سے چینج کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں اب میں آپ کو پہلے آلریڈی پڑھا چکا ہوں. آپ کو یہ ساری چیزیں پریکٹس آپ نے کی ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا. میں اب اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں. تو میں جس لائن کو یا جس ٹیکسٹ کے حصے کو سلیکٹ کروں گا, سلیکٹ کرنے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کرسر رکھ کے آپ ماؤس کی مدد سے یوں ڈریگ کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اب میں کیا کرتا ہوں جی کہ اس کا کلر چینج کرنے والا ہوں. تو میں یہاں سے یہ فونٹ کلر کا آپشن موجود ہے, یہاں کلک کر کے اور میں اس کو کوئی بھی کلر دینا چاہوں. یہ بہت سارے کلر اس پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ اسٹینڈرڈ کلرز بھی پڑے ہیں جو زیادہ شوق آپ کو نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں ریڈ کلر یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو میں یہاں سمپل کلک کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ جو ہیڈنگز میں نے دی ہوئی تھی اس کا جو کلر ہے وہ سفید ہو گیا ہے, لال ہو گیا ہے. عزیز طلبہ و طالبات, اب ہم آپ کو مزید اس کے اندر کلر جو پڑے ہیں ان کا استعمال بتاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس لائن کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ جو کلر یوز کیے ہیں ان میں سے آپ کو کوئی رنگ پسند نہیں آیا, آپ چاہتے ہیں کہ مزید ان میں سے کوئی کلرز کا میں استعمال کروں, تو آپ نوٹ کریں یہاں پہ مور کلر کا آپشن آ رہا ہے. تو آپ نے اس مور کلر کے اوپر جب جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ مزید کلرز نظر آئیں گے. ان میں آپ اپنی مرضی کا کلر سلیکٹ کر سکتے ہو, جیسے ہی میں نے یہ کلر سلیکٹ کر لیا ہے. یا آپ اگر کسٹم کے اندر چلے جائیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا رنگ بنا بھی سکتے ہو. فار ایگزامپل مجھے ہلکا گرین چاہیے تو میں سمپل یہ گرین کے اوپر کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی کلر اپنی مرضی کا بنا بھی سکتا ہوں. یہ جو نیو کے اندر کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو ہلکا اور تیز کریں گے. یہاں جو رنگ آپ کو شو ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ اب یہی رنگ میں استعمال کروں تو یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے. تو وہی کلر اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے سامنے لگ جائے گا. مزید اس کے اندر آپ یہ خود اپنے آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ کو مزید اس میں بہتر سمجھ آئے گی. یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دی ہے. مور کلر میں جا کے یہاں سے کوئی بھی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا. جیسے یہ میں گرین کر رہا ہوں, یلو یہ پڑا ہے سامنے, اور اس کے علاوہ یہ بلیو پڑا ہے. میں اوکے کروں تو اب دیکھیں نا, یہ اس کے اندر زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ گرین کلر کا استعمال ہو گیا اور یہ نیچے آپ کے بلیو کلر کا استعمال ہوا کھڑا ہے. تو یہ آپ کا فونٹ کے متعلق فونٹ کے کلر کے متعلق آپشن تھا. جب آپ اس کے اوپر کرسر رکھیں گے تو یہ آپ کو آٹومیٹیکلی بتا بھی رہا ہے کہ آپ کا یہ فونٹ کلر کا آپشن ہے. تو فونٹ کلر کا مطلب ہے آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جتنی بھی رائٹنگ کی ہوئی ہوگی اس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ طلبات, اب ہم اس فونٹ آپشن میں یہاں بنے آخری آپشن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جس کے اوپر آپ کرسر رکھیں تو یہ بتاتا ہے کلیئر فارمیٹنگ.
کلیئر فارمیٹنگ کی پہلے میں سمپل آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں. مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جب بھی ہم کوئی بھی پیراگراف وغیرہ یا جیسے ہی مائکروسافٹ ورڈ کھول کے لکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی فارمیٹنگ نہیں ہوئی ہوتی. پہلے فارمیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کوئی چیز لکھنا شروع کی ہے نہ ہی وہ کوئی شروع سے بولڈ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اٹیلک کیا ہوا ہوتا ہے، نہ آپ نے اس میں کلر کا استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. تو سمپل جیسے اب یہ دیکھیں نا، میں یہاں پہ ایک رائٹنگ کر رہا ہوں کچھ جیسے میں یہاں پہ ایک دو پیرے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اس رینڈ کی مدد سے، یا سمپل کوئی چیز میں ٹائپ بھی کرتا ہوں تو آپ نوٹ کریں کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی فارمیٹنگ نہیں ہوئی، مطلب کہ نہ ہی یہ بولڈ ہے نہ اٹیلک ہے، کوئی کسی قسم کا فنکشن اس کے اوپر نہیں لگا ہوا. تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو نا سوال و جواب کی صورت میں بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر اس کی سمجھ آئے. تھوڑا سا میرا ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ کو بہتر اس کی سمجھ آئے گی. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، میں یہاں پہ تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں. میں جیسے ایک نوٹس ٹائپ تیار کر رہا ہوں، جیسے میں نے لکھا ہے واٹ از کمپیوٹر، اور یہ میرا کویسچن ہے اور یہ میں نے اس کو آنسر فار ایگزامپل بنا لی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں اس کو، آپ نے یوں نہیں سمجھنا کہ یہ اس کا جواب ہے، میں ذرا اپنا ٹائم بچا رہا ہوں. مثلا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی واٹ از سی پی یو، اور یہ میں اس کا سمجھو آنسر کر لیتا ہوں. ابھی میں اس کے اوپر فارمیٹنگ کروں گا، فی الحال میں سمپل لکھ رہا ہوں جی واٹ از کی بورڈ، میں نے فار ایگزامپل لکھ دی ہے، اور یہ میں نے لکھ دی ہے فار ایگزامپل واٹ از ماؤس. اب یہ میرے سوال بنے کھڑے ہیں اور یہ میرے نیچے فار ایگزامپل جواب ہیں. ابھی آپ کو غور کریں تو سوال اور جواب میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، دونوں کی ایک ہی طرح کی رائٹنگ ہے. وہ جیسے ہم سافٹ کاپی وغیرہ مکمل کرتے ہیں نا، ہیڈنگ وغیرہ مارکر یا پوائنٹر کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ ہیڈنگ ہے اور یہ جواب ہے. اب اسی طرح میں اس کی فارمیٹنگ کرنے لگا ہوں. تو میں سب سے پہلے تو سلیکٹ آل کر لوں گا. یوں آپ سلیکٹ آل کرنے کے لیے کمپیوٹر کے کی بورڈ سے کنٹرول دبا کر رکھیں اور اے کا بٹن دبا دیں، یہ ایک دم اکٹھا ہی سلیکٹ ہو جائے گا سارا. کنٹرول اے فار آل، مطلب کہ سارا اکٹھا سلیکٹ ہو جائے گا. آپ ایک مرتبہ بھی ٹرائی کر کے دیکھنا، کنٹرول اے دبانا ہے تو سارا پیراگراف اکٹھا سلیکٹ ہو جائے گا. اب جیسے ہی میں اس ایک لائن کو پہلے میں اس کو سلیکٹ آل کر کے تھوڑا سا اس کا فانٹ انکریز کر رہا ہوں، میں نے 12 کر دیا تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آئے. اچھا اب میں کیا کرنے لگا ہوں جی، میں ان کے سوال و جواب کی تھوڑی سیٹنگ کرتا ہوں. سیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کو بولڈ کر دی ہے، تھوڑا سا اس کا سائز بھی بڑھا دی ہے، اور اس کو میں نے انڈر لائن کر دی ہے. ابھی یہ سارے فنکشن آپ کو سمجھ آئی بیٹھی ہے کہ یہ کیسے میں نے کیے ہیں. آپ ان کی شارٹ کٹس بھی لگا سکتے ہیں، کنٹرول بی، کنٹرول آئی، کنٹرول یو، اور یہ انڈر لائن کے مختلف طرح کے ڈیزائن یہ جو آپ کو میں پہلے پڑھا چکا ہوں. اب میں اس میں کلرز کا بھی استعمال کرتا ہوں. میں اس کا یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، میں اس کو لال کلر کر دیتا ہوں. ابھی آپ غور کریں، یہ سوال اور یہ جواب، اب اس میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح سیم میں اس کو بھی بنا لیتا ہوں، اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا سائز بڑھا دیتا ہوں، اور اس کا میں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں، یہاں سے انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں. اب اس کو میں نے تھوڑا سا سٹائل چینج کر دی ہے، مطلب اس کو میں نے ڈبل انڈر لائن کر دی ہے. اب یہ دیکھیں یہ سوال، اب یہ ہر طرح کی ہم نے اس کے اوپر، اس کو میں نے انڈر لائن کر دی ہے پیرے کو، اس کو میں نے ترچھا کر دیا ہے. اب یہ جو میں فنکشن ان کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں نا، جیسے بولڈ کی ہے، کلر دی ہے، اٹیلک کی ہے، سمجھو یہ میں ایک قسم کی فارمیٹنگ کر رہا ہوں. یہ فارمیٹنگ ہوئی کھڑی ہے. اب شروع میں جب ہم نے یہ ٹیکسٹ وغیرہ لکھا تھا تو اس کی یہ فارمیٹنگ تو نہیں تھی، میں نے بعد میں کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فارمیٹنگ میں نے بعد میں کی ہے یہ مجھے پسند نہیں آئی، مجھے اس کو ختم کرنا ہے. اب میں ساری لکھائی کو سلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ تو میری ساری لکھائی ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو میں نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر سے جو میں نے فنکشنز اپلائی کیے ہیں، فارمیٹنگ جو کی ہے، سمجھو ایک قسم کا میک اپ جو کی ہے، اس کو میں نے دھونا ہے، یعنی صاف کرنا ہے. تو میں اس کو کیسے صاف کروں گا؟ تو اس کے لیے آپ نے یہ کلیئر فارمیٹنگ کا آپشن استعمال کرنا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کلیئر کا مطلب وہ صاف کرنا، اور فارمیٹنگ یہ اوپر جو ہم نے اس کے اوپر فارمیٹنگ کی ہے. تو میں اس کو کیسے ختم کروں گا؟ میں جس ایریے سے آپ نے کلیئر فارمیٹنگ کرنی ہے یا سارے سے ہی کرنی ہے تو سارے کو اکٹھا سلیکٹ آل کر لیں یا کنٹرول اے کر لیں.
اب سمپل میں نے جا کے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. ابھی آپ نوٹ کرنا ہے ہر چیز صاف ہو جائے گی جو اوپر ہم نے فارمیٹنگ کی تھی. دیکھیں نا وہی اسی طرح سمپل ٹیکسٹ آ گیا ہے جیسے میں نے شروع میں لکھا تھا واٹ از کمپیوٹر. نہ ہی اب یہ بولڈ ہے نہ اٹیلک ہے. آپ کسی جگہ سے کوئی چیز کاپی کر کے لے آتے ہو, آپ ورڈ کے اندر پیسٹ کرتے ہو, وہ فارمیٹنگ اور آپ کی فارمیٹنگ میں فرق ہوتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ میں اکٹھی فارمیٹنگ سب کی کر دوں, تو ہم سارے کو سلیکٹ آل کر کے یہاں سے پہلے کلیئر فارمیٹنگ کریں گے, سمپل ٹیکسٹ کی شکل میں چیز آ جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے, اس کو ایک ایک کو سلیکٹ کر کے اور آپ فارمیٹنگ کرتے جائیں گے. تو یہ اس کی اگر آپ شارٹ کٹ لگانا چاہیں تو کنٹرول اور سپیس کا بٹن آپ نے دبانا ہے. میں ذرا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کیسے شارٹ کٹ لگانی ہے. فار ایگزامپل میں نے اس کو بولڈ کی ہے, ٹیلک کی ہے, انڈر لائن کی ہے, سائز بڑھا دی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا, اس کی میں نے کلیئر فارمیٹنگ کرنی ہے, مطلب پہلی حالت میں واپس لے کے جانا ہے. تو میں اس سارے کو سلیکٹ کر کے کیا کروں گا, کنٹرول سپیس کا بٹن دباؤں گا. یہ دیکھنا میں کنٹرول دبا کے بیٹھا ہوں, اب سمپل سپیس دبا کے چھوڑ دوں گا, یہ کلیئر فارمیٹنگ ہو گیا. تو عزیز طلبہ اب آپ کو کلیئر فارمیٹنگ کی میرے خیال میں تو سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا فارمیٹ پینٹر کا استعمال آپ کو بتاتے ہیں. یہ آپشن میں آپ کو شروع میں یاد ہوگا چھوڑ آیا تھا کہ آپ کو اس کی سمجھ تب آئے گی جب یہ آپ سارے فنکشنز پڑھائیں گے. تو اب میں کلیئر فارمیٹنگ کی طرف آ رہا ہوں, فارمیٹ پینٹر اس کو کہتے ہیں, فارمیٹ پینٹر کی طرف آ رہا ہوں. شفٹ کنٹرول سی اس کی شارٹ کٹ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ جو آپ کو مثال دی ہوئی ہے, یہ جو میں نے کویسچن بنائے ہوئے ہیں, یہ بڑی بہترین مثال ہے. اسی سے ہی آپ کو میں سمجھاتا ہوں, میرا ٹائم بچ جائے گا. میں کیا کرنے لگا ہوں جی, آپ نے یہ ایک قسم کا نوٹس تیار کیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں جی کہ ان کی جو ہیڈنگز ہیں یہ میں تھوڑا سا بہتر انداز میں بناؤں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ آپ کی ایک قسم کی فارمیٹنگ خوبصورت انداز میں ہوئی کھڑی ہے. تو ابھی فارمیٹنگ کرنے سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیسے نظر آ رہی ہے. یہ مطلب اتنی زیادہ کوئی اچھی لک اس کی نظر نہیں آ رہی. تو میں اب اس کو فارمیٹنگ کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو فارمیٹنگ کرنے کے بعد یہ کیسے نظر آتی ہے. میں اس کو سلیکٹ پہلے کر لیتا ہوں. یہاں سے یہ آپشن آپ کو میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں جسٹیفائی کا. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ آپ کا ٹیکسٹ جو کوئی لائن چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے, دیکھیں نا نظر آ رہی ہوگی, یہ پلین ہو جائے گی. جیسے ہی میں یہاں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جسٹیفائی پیرا ہر طرف سے برابر ہو گیا. یہ آپ کو میں ایڈوانس میں ٹول میں نے بتا دیے تاکہ یہ بڑے کام کا ٹول ہے, کیونکہ اس کو ہم پیراگراف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو عزیز طلبہ اب میں آپ کو فارمیٹ پینٹر کا استعمال بتانے والا ہوں. آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل آپ کو شروع میں لگے گا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. اب ہم چاہتے ہیں جی کہ یہ جو ہیڈنگز بنی کھڑی ہیں نا, یہ واٹ از کی بورڈ, واٹ از سی پی یو, واٹ از کمپیوٹر, ہم یہ ایک ہیڈنگ بنائیں اور باقی آٹومیٹک بن جائیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسا ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آٹو کیسے بنے گی. مکمل تو آٹو نہیں بنے گی لیکن 95% تک یہ آٹو بن جائیں گی. آپ نے غور کرنا ہے کیسے. میں اس کو ایک ہیڈنگ کو پہلے بنا رہا ہوں. ایک کو تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بنانا پڑے گا, باقی تھوڑی بہت اسی طرح آٹو بنتی جائیں گی. میں اس کو بولڈ کر لیتا ہوں, تھوڑا سا سائز بڑھا لیتا ہوں, انڈر لائن میں سمپل کر دیتا ہوں. یہاں پہ یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو بولڈ اور اٹیلک, آپ نے موقع مناسبت سے جیسے آپ چاہیں ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. اب میں اس کا فار ایگزامپل کلر بھی کوئی دے دیتا ہوں. یہاں سے سمپل کلر کوئی سلیکٹ کر لیتا ہوں, میں لال کر دیتا ہوں. اور ایک اور میں ایڈوانس آپ کو ٹول بتا دیتا ہوں. یہ ٹیکسٹ مطلب پڑا ہے یہ شیڈنگ کا, یہ پیچھے یوں ایک لمبی سی پٹی سی لگا دے گا. یہ بھی آپ غور کرنا ہے. یہ دیکھیں نا آپ کو, یہ ہلکی سی میں لگا دیتا ہوں اس طرح کی. اب یہ ایک قسم کی سرخی ٹائپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ آپشن پڑا ہے ایڈوانس میں, آپ سیکھ لیں شیڈنگ کا. اس کے ساتھ والے ایرو کی پہ کلک کر کے آپ نے پہلے ادھر سے سلیکٹ ہونا چاہیے تب یہ ورک کرے گا, ویسے نہیں کرے گا. اب میں کیا کرنے لگا ہوں جی, اس سرخی جو میں نے ایک بنائی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری نیچے سرخیاں پڑی ہیں سیم اسی طرح بن جائیں. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک ہیڈنگ بنانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں. مطلب کہ بولڈ پہلے کی ہے, پھر اٹیلک کی ہے, انڈر لائن کی ہے, شیڈنگ دی ہے اور سائز بڑھایا ہے, مطلب کافی سارے فنکشن کیے ہیں. اب اگلی سرخی جب میں بناؤں گا تو تقریباً مجھے بھول جائیں گے کہ میں نے پچھلی ہیڈنگ کے اوپر کون کون سے فنکشن استعمال کیے تھے. تو میں چاہتا ہوں اس سرخی کے اوپر جو فنکشن استعمال کیے ہیں اس پہ آٹو آ جائیں
تو یہ کیسے آپ نے آٹو لگانے ہیں، اس سرخی کو یوں سلیکٹ کر لینا ہے، اس فارمیٹ پینٹر کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے۔ ڈبل کلک مراد جس طرح کوئی آپ پروگرام کھولتے ہو ڈبل کلک کرتے ہو، جیسے اب میں نے ڈبل کلک کی ہے، یہ بٹن آپ کو یہ دیکھیں نا پریس ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اب آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اس پوائنٹر کے ساتھ یہ ایک برش سا نظر آ رہا ہے، یہ جس کو میں ہلا رہا ہوں غور کریں، برش نظر آ رہا ہے۔ اب آپ سمجھو یہ آپ کی ایک قسم کی کلر والی بالٹی پڑی ہے، آپ نے یہ برش اس میں ڈبویا ہے اور اس کو یوں رنگ کرنا ہے۔ تو اب یہ ڈبویا ہوا ہے میں نے، اب اس کو اس کے اوپر رگڑنا ہے سمپلی، یہ دیکھنے کلک کر کے اور میں یوں رگڑوں گا اس کے اوپر، اور جیسے ہی میں کلک چھوڑوں گا وہ میری سرخی اسی طرح آٹومیٹک بن جائے گی۔ اب یہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچاتا ہے، سمپلی آپ کلک کر کے یوں رگڑتے جائیں اور آپ کی یہ سرخیاں تیار ہوتی جائیں گی۔ یہ دیکھیں جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو اس پوائنٹر کو یوں کلک کر کے رکھ دیں، مطلب چھوڑ دیں۔ اب اگر آپ غور کریں جب ہم نے شروع میں لکھائی کی تھی وہ کیسے فارمیٹنگ تھی، اور اب دیکھیں یہ آپ کو کیسے خوبصورت انداز میں نظر آ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ آج کا لیکچر میں ہم نے بہت اچھی چیزیں سیکھی ہیں، آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں، آپ کو یہ بہت جلد ہم آخری جو سٹیج ہے اس کے اوپر اب ورڈ کے اندر داخل ہونے والے ہیں، جہاں ہم ایک دفتری کام جس طرح کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بنیادی چیزیں پہلے میں نے یہ سکھانا ضروری سمجھی ہیں، ان کی آپ کو سمجھ آئے گی تو آگے آپ پروفارما وغیرہ یا ٹیبل کا کام یا سی وی وغیرہ بناتے ہیں ورڈ کے اندر، وہ کیسے بنائیں گے۔ تو اب آہستہ آہستہ امید ہے آپ کا ذہن جو ہے کھل رہا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جی۔